السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے موبائل کی اسکرین کو دیکھیں۔ ایک سکرول، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور چند لمحوں میں ہماری آنکھوں کے سامنے سینکڑوں چہرے، لباس، ویڈیوز اور زندگیوں کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ ہم ان کو آگے گزارتے جا رہے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا اس سکرول نے صرف ہماری انگلی نہیں چلائی، بلکہ کہیں ہماری حیا بھی آہستہ آہستہ ہم سے دور تو نہیں کر دی؟ یہ ویڈیو کسی ایک شخص، کسی ایک عورت یا کسی ایک مرد پر تنقید نہیں، یہ ہم سب کے لیے ایک آئینہ ہے، کیونکہ آج سوشل میڈیا نے صرف ہماری عادتیں نہیں بدلی، اس نے خوبصورتی، عزت، شہرت اور کامیابی کے معنی بھی بدل دیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے قیمتی نعمتوں میں سے ایک حیا عطا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دین کا ایک خاص وصف ہوتا ہے اور اسلام کا خاص وصف حیا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو چاہو کرو۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ پوری کائنات کے لیے ایک تنبیہ ہے۔ آج سوال یہ نہیں کہ سوشل میڈیا اچھا ہے یا برا، اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں یا سوشل میڈیا ہمیں استعمال کر رہا ہے؟ آج ایک تصویر اپلوڈ ہوتی ہے، چند منٹوں میں لائکس، کمنٹس آ جاتے ہیں، تعریفیں ملتی ہیں، اور پھر دل چاہتا ہے کہ اگلی بار اس سے بھی زیادہ توجہ حاصل ہو۔ یہیں سے ایک خاموش دوڑ شروع ہوتی ہے، ایسی دوڑ جس میں انسان دوسروں کو نہیں، اپنے نفس کو خوش کرنے لگتا ہے۔ آج صرف خواتین ہی نہیں، بہت سے مرد بھی شہرت، دکھاوے، جسمانی نمائش اور لوگوں کی تعریف کے لیے ہر حد پار کرنے لگے ہیں۔ اسلام نے صرف عورتوں کو نہیں بلکہ مردوں کو بھی سب سے پہلے نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ پھر فرمایا، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کریں۔ غور کیجئے، اللہ نے گفتگو کی ابتدا مردوں سے کی، کیونکہ معاشرہ صرف ایک طبقے سے نہیں بنتا، بلکہ مرد اور عورت دونوں کی ذمہ داری سے بنتا ہے۔ آج سوشل میڈیا پر سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ توجہ۔ اور جب توجہ ہی سب سے بڑی دولت بن جائے تو شیطان انسان کو یہی یقین دلاتا ہے کہ لوگ تمہیں دیکھیں گے تو تب تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ حالانکہ مومن کی کامیابی یہ نہیں کہ پوری دنیا اسے دیکھے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں فلٹر چہروں پر لگائے جاتے ہیں، جس سے چہرے بدل رہے ہیں، لیکن لوگوں کے اندر کا سکون چھن رہا ہے۔ لوگ خوبصورت نظر آ رہے ہیں، مگر بے شمار لوگ اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں، کیونکہ جب انسان اپنی قدر کو لوگوں کی تعریف سے جوڑ دیتا ہے تو ایک دن وہ اپنی اصل پہچان کھو دیتا ہے۔ اسلام نے پردے کا حکم صرف کپڑوں کے لیے نہیں دیا، بلکہ نگاہ، زبان، گفتگو، رویے اور کردار کے لیے بھی دیا ہے۔ حیا صرف لباس نہیں، حیا ایک سوچ ہے، حیا ایک احساس ہے، حیا وہ کیفیت ہے جس میں انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ مجھے ہر لمحے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہی احساس زندہ ہو جائے تو انسان اکیلے میں بھی گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج ہمیں اپنے آپ سے چند سوال پوچھنے چاہیے۔ کیا میں وہی چیز پوسٹ کرتا ہوں جو اللہ کو پسند ہے؟ کیا میری ویڈیوز اور تصاویر لوگوں کو اللہ کے قریب لے جاتی ہیں یا صرف میری طرف متوجہ کرتی ہیں؟ اگر آج میری زندگی ختم ہو جائے تو کیا میری خوشی ہوگی کہ یہی میرا آخری پوسٹ تھا؟ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں،
اسلام ہمیں دنیا چھوڑنے کا حکم نہیں دیتا۔ اسلام ہمیں دنیا میں رہ کر اللہ کی رضا حاصل کرنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ سوشل میڈیا خود گناہ نہیں، لیکن اس کا استعمال ہمیں اللہ کے قریب بھی لے جا سکتا ہے اور دور بھی۔ اگر اسی پلیٹ فارم پر قرآن کی ایک آیت پھیلائی جائے، کسی پریشان انسان کو امید دی جائے، کسی کو نماز کی دعوت دی جائے، تو یہی سوشل میڈیا صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ اور اگر اسی پلیٹ فارم کو شہرت، غرور، بے حیائی یا گناہ کے لیے استعمال کیا جائے تو یہی چیز قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی بھی بن سکتی ہے۔ یاد رکھیں، حیا پرانی سوچ نہیں، یہ مومن کی پہچان ہے، اور جس معاشرے سے حیا ختم ہو جائے وہاں بے سکونی، بے اعتمادی اور اخلاقی کمزوری آہستہ آہستہ عام ہونے لگتی ہے۔ آج بھی دیر نہیں ہوئی۔ اگر ہم سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنی نگاہیں، اپنی زبان، اپنی پوسٹس اور اپنی نیت کی حفاظت کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری اصلاح فرمائے گا۔ آخر میں صرف ایک سوال، جب کل اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں زبان، آنکھ، دل اور سوشل میڈیا جیسی نعمت دی تھی، تم نے انہیں کس کام میں استعمال کیا؟ کیا ہمارے پاس اس سوال کا جواب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں حیا، اخلاق اور تقوی والی زندگی نصیب فرمائے، اور ہمیں سوشل میڈیا کو بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، نہ کہ وبال۔ آمین۔